بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک صحابی کے اسلام لانے کا قصہ، جس کو بطور نشانی اور تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پگڑی پیش کر دی اور ایک گھاٹی بطور مال غنیمت عنایت فرمائی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن صفوان بن امیہ کی بیوی حضرت بغوم بنت معدل مسلمان ہو گئیں۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھا، لیکن خود صفوان بن امیہ مکہ سے بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے تھے۔ ان کے ساتھ صرف ان کا غلام یسار ہی تھا۔ اس کو انہوں نے کہا، تیرا ناز ہو، دیکھو کون آ رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ عمیر بن وہب آ رہے ہیں۔ صفوان نے کہا، میں عمیر کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کی قسم، یہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو میرے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اتنے میں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے تو ان سے صفوان نے کہا، اتنا کچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہ آیا؟ اپنے قرض اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی تھی، وہ سب میں نے برداشت کی، اور اب تم مجھے قتل کرنے آ گئے ہو۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو وہب، میں تم پر قربان ہوں۔ میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ، میری قوم کا سردار صفوان سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھاگ گیا ہے، اور اسے یہ ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امن نہیں دیں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے امن دے دیا۔ چنانچہ یہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور صفوان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امن دے چکے ہیں۔ صفوان نے کہا، نہیں، میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم ایسی نشانی نہیں لے آتے جس کو میں پہچانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمیر نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کے دینے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پگڑی لے جاؤ۔ وہ پگڑی لے کر حضرت عمیر صفوان کے پاس واپس آئے۔ یہ پگڑی دھاری دار چادر تھی جسے باندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ صفوان کی تلاش میں دوبارہ نکلے اور ان سے کہا، اے ابو وہب، تمہارے پاس میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے، ان کی عزت تمہاری عزت ہے، اور ان کا ملک تمہارا ملک ہے۔ تمہارے ہی خاندان کے آدمی ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ صفوان نے ان سے کہا، مجھے اپنے قتل ہونے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں بخوشی یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں انہوں نے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ اور جو پگڑی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، تم اسے پہچانتے ہو؟ صفوان نے کہا، ہاں ہاں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے وہ پگڑی نکال کر دکھائی تو صفوان نے کہا، ہاں، یہ وہی ہے۔ چنانچہ صفوان وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ صفوان نے پوچھا، مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، 5 نمازیں۔ صفوان نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، صفوان نے بلند آواز سے کہا، اے محمد، عمیر بن وہب میرے پاس آپ کی پگڑی لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے کہ میں اسلام میں داخلہ پر راضی ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، سواری سے نیچے اتر آؤ۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صاف صاف بیان نہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ماہ چھوڑ، تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔
चुनाचे सफ़वान सवारी से उतर आए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का लश्कर लेकर हवाज़िन की तरफ तशरीफ़ ले गए। उस सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़वान भी गए। वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनके हथियार बतौर आरियत आदमी भेजा। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 जिरहमा सारे सामान के बतौर आरियतन दी। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये जिरह मेरी खुशी से लेना चाहते हैं या ज़बरदस्ती? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बतौर आरियत के लेना चाहते हैं, जो वापस कर देंगे। चुनाचे उन्होंने वो जिरह आरियतन दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर वो ये जिरह अपनी सवारी पर लाद कर हुनैन ले गए। वो ग़ज़वा हुनैन और ताइफ में शरीक रहे। फिर वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जइराना वापस आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल फिर कर माल गनीमत को देख रहे थे। सफ़वान बिन उमैया भी आपके साथ थे। सफ़वान बिन उमैया ने भी देखना शुरू किया कि जइराना की तमाम घाटी जानवरों, बकरियों और चरवाहों से भरी हुई है, और बड़ी देर तक गौर से देखते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको देखते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू वहब, क्या ये माले गनीमत से भरी हुई घाटी तुम्हें पसंद है? उन्होंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सारी घाटी तुम्हारी है और इसमें जितना माले गनीमत है वो भी तुम्हारा है। ये सुनकर सफ़वान ने कहा, इतनी बड़ी सखावत की हिम्मत सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकता है। और कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर वहीं मुसलमान हो गए।